بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی کی اہمیت۔ یہ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، مفسر، فقیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تقریباً 850-900 سال پہلے بڑے مشہور محدث ہیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے صید الخاطر، بہت شاندار کتاب ہے عربی میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے علماء میں سے ایک بڑے علماء حضرت مفتی حنیف صاحب نے۔ اس کا نام رکھا ہے مجالس جوزیہ۔ بہت اہم کتاب ہے، اس میں سے ہم پڑھ کر سناتے ہیں کچھ بہت اچھی باتیں، کچھ غور سے سنیں۔ حضرت امام جوزی فرماتے ہیں تنہائی کی اہمیت، یعنی اکیلے رہنے کی اہمیت، تنہا رہنے کی۔ تنہا رہنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی گندے سندے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، جن سے اللہ کی محبت ملتی ہو، علم میں اضافہ ہوتا ہو، ان کے پاس رہے، ان کو اپنا دوست بنائے۔ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو کہ فکر میں انتشار نہ ہو، یعنی اس کی فکر اور توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے، اگر یہ چاہے اور دل کی اصلاح کرے، دل کو صحیح رکھے، اس کو اس زمانے میں لوگوں سے میل جول سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ 850 سال پہلے کہہ رہے تقریباً اس زمانے میں، اب یہ دیکھیں 850 سال بعد کتنی سخت ضرورت ہوگی گنہگار لوگوں سے، اللہ کے نافرمان لوگوں سے پرہیز کرنے کی۔ تو کیونکہ پہلے لوگ جو اکٹھے ہوتے تھے تو ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے جو فائدہ مند ہوں، لیکن اب صرف وہی باتیں ہوتی ہیں جو نقصان دینے والی ہوں۔ ہاں بس جمع ہوئے، اس کی بات، اس کی بات، غیبت، فلاں کی برائی، بس یہ۔ اب حضرت امام جوزی فرماتے ہیں کہ خود میں نے اپنے اوپر کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے۔ جب میں تنہائی میں رہتا ہوں تو فکر مجتمع، یعنی فکر، ذہن، دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دل پرسکون رہتا ہے، یعنی سکون سے بھرا رہتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ حضرات سلف کی سیرتوں کا مطالعے کا اضافہ کر لیا جائے، یعنی اللہ والوں کی کتابیں پڑھ لی جائیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ تنہائی پرہیز ہے اور اللہ والوں کی کتابیں جو ہیں وہ دوا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پرہیز بھی، دوا بھی۔ اب آگے فرماتے ہیں اور جب میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کرتا ہوں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پرسکون دل پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو دین کے اہم کام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آخرت کی تیاری کے لیے کرتا تھا ان سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ ہاں جب بے فائدہ ملاقات ہوگی تو کہاں نمازیں رہیں گی، کہاں ذکر رہے گا، کہاں قرآن رہے گا، گندے سندے لوگوں سے۔ آگے فرماتے ہیں دل میں وہ نقش بیٹھنے لگتا ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے۔ ہم بے فائدہ ہی بازاروں میں نکل جاتے ہیں، چلیے جی بازاروں کی طرف ٹہل کے آئیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بتا رہے حضرت، دل میں وہ نقش بیٹھنے لگتا ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے، ضمیر میں وہ تصورات جمنے لگتے ہیں جن کو کان سنتا ہے، اور دل میں دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش جاگنے لگتی ہے دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ جبکہ اکثر میل جول والے لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو اکثر میل جول والے لوگ جن سے ہم تعلقات ہیں وہ اکثر نافرمان، بے نمازی، دھاڑے منڈے وغیرہ سبھی ہوتے ہیں۔ اسی کو فرما رہا ہے اکثر میل جول والے لوگ غافل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرے اندر بھی ان کی بری عادتیں جڑ پکڑنے لگتی ہیں۔ پھر ایسے غافل لوگوں سے ملاقات کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ امام جوزی نے جو فرمایا اس کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے غافل لوگوں سے ملاقات کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد جب میں اپنے دل کو تلاش کرتا ہوں تو ملتا نہیں، ہاں کھویا رہتا ہے، اور اس کو اللہ کی یاد کے لیے حاضر کرنا چاہتا ہوں تو کھویا رہتا ہے، گم رہتا ہے، پھر کئی دن تک لوگوں سے ملاقات کے اثر میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر جب لوگوں سے ملاقات کا اثر کم ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آخر بنی بنائی عمارت کو توڑنے کے لیے پیش کرنے کا کیا فائدہ، یعنی جو ہم نے اتنی محنت سے اللہ کی محبت کی عمارت قائم کی تھی، کچھ تھوڑا بہت ہمارا دل ٹھیک ہوا تھا، گندے لوگوں کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ، غافل لوگوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ سارے اللہ کی محبت ضائع ہو جاتی اور پوری عمارت گر جاتی۔ آگے فرماتے ہیں یہ سمجھ لو کہ تنہائی ایک عمارت ہے اور اللہ والوں کے حالات کا پڑھنا اس عمارت کو اونچا اٹھاتا رہتا ہے، یعنی بلند ہوتی رہتی ہے۔
اور پھر جب غافل لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے تو ایک مدت میں یہ اللہ کی محبت کی تعمیر ہونے والی عمارت ایک لمحے میں فنا ہو جاتی ہے۔ لہذا کوشش کرو، یہی چند دن باقی ہیں، تنہائی کو تھام لو اور جتنے سانس باقی رہ گئے ہیں ان کی نگرانی رکھو، اور جب تمہارا دل مخلوق سے ملنے کا شوق کرے تو اس کو دباؤ تاکہ نفس لوگوں سے ملاقات کو ناپسند کرے۔ یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو بھیڑ بھاڑ کو پسند نہ کرتے، جیسا کہ جو شخص اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہو تو وہاں دوسروں کی موجودگی پسند نہیں کرتا، اسی طرح جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کی موجودگی پسند نہیں کرتے، اکثر تنہائی پسند کرتے ہیں۔ بھلا اگر کسی کو یمن کے راستے سے عشق ہو، یہ تو حضرت نے اپنے وقت کی مثال دی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بھلا جس کو دہلی کے راستے سے، دلی کے راستے سے عشق ہو تو وہ بمبئی کے راستے کی طرف رخ کیوں کرے گا؟ یہ اس کا اپوزٹ کیجئے، جس کو دلی کے راستے سے عشق ہو تو وہ لدھیانہ اور امبالے کے راستے کی طرف کیوں کرے گا؟ کیونکہ دلی کا راستہ اس طرف کو ہے اور امبالہ کا بالکل اس کے اپوزٹ دوسری طرف ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوتی تو ہم ایسے راستے ہی اختیار کرتے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ بس تم اکثر تنہائی اختیار کرو، اور اگر تم چاہو کہ مخلوق سے میل جول بھی رہے اور گندے سندی خواہشوں کے پیچھے بھی لگے رہو اور ساتھ ساتھ دل کی اصلاح بھی ہو جائے، تو تم ایک ایسی چیز کی کوشش کر رہے ہو جس کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، یہ بھی سوچیں کہ برے دوست بھی ہمارے باقی رہیں اور پھر اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی محبت ملے گی۔ اور تنہائی کا مطلب یاد رکھیں، بالکل تنہا نہ رہیں۔ کبھی یہ سمجھے کہ تنہائی بالکل اب تنہا رہنے لگ جاؤ، پھر تو پاگل ہی ہو جائے گا آدمی۔ تنہائی کا مطلب ہے گندے لوگوں سے علیحدہ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہنسیں بولیں، ان کے ساتھ پھریں تاکہ آپ کو اللہ کی محبت ملے، ان کے پاس اٹھے بیٹھیں۔ بس یہ اٹھنے بیٹھنا شروع کریں، یہ نہیں بس اکیلے تنہائی ہر وقت تنہائی، پھر تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی، دماغ ٹینشن ڈپریشن میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے تنہائی کا مطلب، سمجھ گئے آپ حضرات؟ تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں سے تنہائی اختیار کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ تنہائی بہتر ہے، لیکن اگر نیک دوست مل جائے تو پھر نیک دوست کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے ان باتوں پر۔